سلطنت مغلیہ کا آخری فرمان روا اورنگزیب عالمگیر 24 اکتوبر 1618 بمطابق 15 ذیقعد 1027 ہجری گجرات کے ایک مقام دوحد میں پیدا ہوا۔ یہ شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ خرم مع اپنی لاڈلی بیگم ممتاز محل کے شہنشاہ کے ہم رکاب تھا۔ دوحد کا مقام مالوا اور احمد آباد کی سرحد پر واقع تھا اور 15 ذیقعد کی شب جب اورنگزیب کی پیدائش ہوئی تو شاہی لشکر اس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ ضدی اور خود سر شہزادہ خرم کا یہ تیسرا بیٹا سلطنت مغلیہ کا آخری عظیم الشان شہنشاہ ہوگا، بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں عظمت و استقلال اور فخر و شہنشاہی کا ایک نیا باب رقم کرے گا۔ بچے کی پیدائش کے وقت شہزادہ خرم یعنی شاہجہاں برابر کے خیمے میں موجود تھا۔ بچے کی آواز سن کر وہ تیز قدموں سے اس خیمے میں داخل ہوا جسے زچہ بچہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے اس کی نظر چاہتی بیوی کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ ولی عہد کو تیسرا بیٹا مبارک ہو۔ ممتاز محل نے پرمسرت لہجے میں شہزادے کو بیٹے کی پیدائش کی نوید سنائی۔ تم کو بھی مبارک ہو جان خرم۔ اور شہزادے نے چاہا کہ دایا کے ہاتھوں میں کپڑے سے لپٹی ہوئی گوشت پوش کی اس پوٹلی کو چھین کر اپنے سینے سے لگا لے، مگر ممتاز محل نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر شہزادہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی اٹھائے تیز تیز قدموں سے شہنشاہ کے عالیشان خیمے میں اس انداز سے داخل ہوا کہ پہرے پر کھڑے چاروں محافظ دبک کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور شہزادہ اسی عالم بے خود اور سرشاری میں شہنشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ خرم، کیا ہوا تجھے؟ شہنشاہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ابا، حضور کی خدمت میں تیسرے غلام کی نوید مسرت پیش کرنے حاضر ہوا ہوں، خرم نے بلاتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کیے اور 1000 اشرفیوں سے بھری تھیلی شہنشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ شہنشاہ جہانگیر مسکرایا اور اس نے نظریں گھما کر ملکہ نور جہان کو دیکھا۔ ملکہ کے چہرے پر بھی مسرت کی لکیریں چمک اٹھی تھیں۔ مبارک ہو تمہیں، شہنشاہ نے آہستہ سے کہا۔ اس خانہ ذات کا نام تجویز فرمایا جائے ابا حضور، شہزادے نے التماس کیا۔ اورنگزیب، شہنشاہ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد فرمایا۔ پھر ایک درباری شاعر علی کلیم نے اورنگزیب کی پیدائش کی تاریخ لکھی، چنانچہ اس کی تاریخ تھی آفتاب عالمتاب 1027 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مورخ محمد علی کمبا نے عمل صالح میں اورنگزیب کی پیدائش کی تاریخ ایک اور لکھی ہے، جو کہ یہ ہے: گوہر تاج ملوک اورنگزیب۔ دوحد کا مقام اس وقت غالباً ویران سا تھا، اس لیے شاہی قافلہ وہاں زیادہ دن ٹھہر نہ سکا اور نام رکھنے کی رسم ادا کرتے ہی وہاں سے چل پڑا۔ اگلی منزل مالوا کے صدر مقام آجین میں ہوئی۔ وہاں اورنگزیب کا جشن ولادت منایا گیا۔ جہانگیر نے اس خوشی کے موقع پر اپنے امراء میں انعامات تقسیم کیے۔ شہزادہ خرم کا باپ کے حضور 1000 اشرفی کی نظر گزارنا اور بادشاہ کا اس کی فرمائش پر نوزائیدہ بچے کا نام رکھنا، ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب کی پیدائش تک شہزادہ خرم اور اس کے باپ شہنشاہ جہانگیر میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، لیکن اورنگزیب کی پیدائش کے صرف 4 سال بعد ہی شہزادہ خرم اور جہانگیر میں ایسے شدید اختلافات پیدا ہوئے جس نے خرم کی زندگی اجیرن کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ خرم کو باپ کی مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے 4 سال تک تلنگانہ، اڑیسہ، بنگال، جون پور اور دکن کے جنگلوں کی خاک چاننا پڑی۔ شاہی فوجیں اس کے تعاقب میں رہیں اور خرم مع اپنے اہل و عیال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جان بچاتا اور چپتا پھرتا رہا۔ اس مصیبت اور شدید پریشانی کے زمانے میں اس کی واحد رفیق اس کی محبوب بیوی ممتاز محل تھی۔ آخر جب شہزادہ خرم مصائب سے گھبرا گیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ممتاز محل نے شہزادے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے تاکہ اس کے ولی عہد ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں۔ بہرحال صورت کچھ بھی پیش آئی ہو، آخر شہزادے نے معذرت کا رویہ اختیار کیا اور ایک قاصد کے ذریعے شہنشاہ جہانگیر کے حضور اپنی معذرت کا اظہار کیا۔ جہانگیر بھی بیٹے، بہو اور پوتی پوتوں کو مزید سزا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شہزادہ خرم کو مشروط معافی دینے کا اعلان کیا۔ اس نے خرم کے قاصد کو جواب دیا، خرم کو مطلع کیا جائے کہ ماں بدولت اسے صرف اس صورت میں معافی عطا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں دارا اور اورنگزیب کو بطور یرغمالی ہمارے دربار میں بھیج دے۔ قاصد نے یہ شاہی حکم شہزادے خرم کو پہنچایا۔ میاں بیوی میں مختصر سی گفتگو ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر اسی قاصد کے ساتھ شہزادے دارا اور اورنگزیب کو شہنشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ جہانگیر کے پاس خرم کا ایک بیٹا شاہ شجاع پہلے ہی سے موجود تھا۔ شجاع کو ملکہ نور جہان نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔
پس دو مزید بیٹوں کو اپنے سے جدا کرتے وقت ممتاز محل کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا نقشہ الفاظ میں کھینچنا مشکل ہے۔ ممتاز محل کی صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت اس کے دونوں بیٹے لاہور روانہ ہوئے تو ممتاز محل 100 گز تک ان سواروں کے پیچھے بھاگتی رہی جو شہزادوں کو لے کر جا رہے تھے۔ پھر شہزادہ خرم اسے سمجھا بجھا کر واپس لایا۔ شہنشاہ جہانگیر ان دنوں لاہور میں قیام پذیر تھا۔ دارا اور اورنگزیب کو وہیں اس کے حضور پیش کیا گیا۔ اورنگزیب کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی، دارا اس سے 3 سال بڑا تھا۔ ملکہ نور جہاں نے شجاع کے دونوں بھائیوں کو اسی محبت اور خلوص کے ساتھ قبول کیا جیسے اس نے شجاع کو قبول کیا تھا۔ شہزادہ خرم کے یہ تینوں بیٹے 2 سال تک ملکہ نور جہاں سے وابستہ رہے۔ پھر جب جہانگیر کا انتقال ہوا اور شہزادہ خرم شاہجہاں کے نام سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے تینوں بیٹوں کو لاہور سے آگرہ واپس منگوایا۔ آصف خان جو شاہجہاں کا خسر اور بچوں کا نانا تھا، شہزادوں کو ساتھ لے کر لاہور سے اکبر آباد یعنی آگرہ آیا تھا۔ بادشاہ نامہ کے مصنف عبدالحمید لاہوری نے شہزادوں کی واپسی کی بہت تفصیلی داستان بیان کی ہے۔ ممتا کی ماری ممتاز محل کی اس وقت کی خوشی کا عالم دیدنی تھا جب اس نے اپنے بچھڑے ہوئے تینوں بیٹوں کو اپنے سامنے پایا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں سے مسرت کے آنسو ٹپک رہے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے اور وہ ایک ایک بیٹے کو باری باری سینے سے لگاتی اور چومتی تھی۔ شہنشاہ شاہجہاں جروکے میں بیٹھا ملاپ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں مغل شہنشاہ محل کے جروکے میں بیٹھ کے رعبت کو اپنا دیدار کراتے تھے۔ اس میں شہنشاہ کی عظمت کے علاوہ اس کی حفاظت کا بھی ایک پہلو پایا جاتا تھا۔ جس وقت بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جروکے کے سامنے شہنشاہ کو نظریں پیش کی تو شہنشاہ شفقت پدری سے اس قدر بے چین ہوا کہ جروکے سے اٹھ کر شہزادوں کے پاس آ گیا اور ایک ایک کو سینے سے بھینچ بھینچ کے خوب پیار کیا۔ واضح رہے کہ اورنگزیب کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب شہزادہ خرم کی تاج پوشی ہوئی اور اس نے شہنشاہ شاہجہاں کا لقب اختیار کیا تو اس نے امراء اور شہزادوں میں انعامات تقسیم کیے اور ان کے مشاہرے مقرر کیے۔ اورنگزیب کو انعام میں 1 لاکھ روپے نقد اور 500 روپے روزانہ خرچ مقرر ہوا۔ اورنگزیب 8 سال کی عمر تک تو باپ کے ساتھ دشت و بیابان میں بھٹکتے رہے۔ ان حالات میں کسی باقاعدہ تعلیم کا تو انتظام ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہوا کہ اورنگزیب اور اس کے بھائی تعلیم سے بالکل نابلد رہے ہوں۔ خرم آخر شہزادہ تھا اور اس کے بادشاہ ہونے کے بڑے روشن امکانات تھے، اس لیے بغاوت کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ مشتہر زنوں کے علاوہ علماء و فضلاء بھی رہتے تھے۔ چنانچہ خرم کے بیٹے اس سے درس لیا کرتے تھے۔ پھر جب اورنگزیب اور دارا بادشاہ کے حضور یرغمال کے طور پر پہنچے اور ملکہ نور جہاں کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ان کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ پھر جب 2 سال بعد شہزادے خرم کو ہند کا تاج حاصل ہوا اور شہزادہ آگرہ کے دربار میں شہزادگی کے اصل روپ میں پہنچے تو انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہوئی اور ان کے تعلیم کے لیے اس وقت بہترین استادوں کا انتخاب کیا گیا۔ عام طور سے مشہور ہے کہ اورنگزیب اپنے استادوں میں سب سے زیادہ میر محمد ہاشم سے متاثر تھا اور اس کی طبیعت میں مذہب سے رغبت اور نیکی کی خوبی میر صاحب کے فیض و طبیعت کی وجہ سے تھا۔ تفسیر و فقہ میں اورنگزیب نے جو اہلیت پیدا کی تھی وہ بھی میر صاحب ہی کا فیض تھا۔ انہوں نے تفسیر بیضاوی پر ایک بہت عمدہ حاشیہ لکھا تھا۔ میر محمد ہاشم ہی اورنگزیب کے وہ استاد تھے جو مدت العمر تک اورنگزیب کی ملازمت میں رہے تھے۔ مختصر یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کو خط تنخیص، خط نستعلیق و شکستہ میں حد درجہ مہارت حاصل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام پاک پاکستان کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جتنا عظیم شہنشاہ تھا اتنا ہی بڑا خطاط بھی تھا اور اس کے خط میں عمر کے ساتھ ساتھ پختگی پیدا ہوتی گئی تھی۔ شہنشاہ عالمگیر کو فارسی و نثر میں پوری قدرت حاصل تھی۔ اس کے وہ خطوط جو اس نے بادشاہ ہونے کے بعد اپنی اولاد اور امراء سلطنت وغیرہ کو لکھے تھے وہ اس کی فارسی زبان کی اہلیت کا کھلا ہوا ثبوت ہیں۔ اس نے اپنی تحریروں میں جا بجا فارسی اشعار یا ان کے مضمون کے اعتبار سے مصرے لکھے ہیں جو جڑاؤ نگینے کی طرح اس کی تحریر کو نمایاں کرتے ہیں۔ فن سپاہی میں بھی اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کی طرح کمال حاصل کیا تھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں حاتم کی لڑائی کے دوران اس نے جس جرأت اور استقامت کا ثبوت دیا وہ اس کی سپاہیانہ صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ اس کی جرأت اور شجاعت تھی جس نے شاہجہاں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اورنگزیب کو اس بہادری کے صلے میں بیش بہا انعام و اکرام سے نوازے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق شہنشاہ نے شہزادے کو سینے سے لگانے کے بعد ایک خلعت فاخرہ پہنائی
گراں بہا لال و زمرد کے ٹکڑوں سے مزین تسبیح مروارید عطا کی، نیز ایک قرع الماس سے مرصع ایک بازو بند مرصع اور الماس لال و یاقوت مروارید نگینوں والی انگوٹھیاں، خنجر مرصع باسپول کٹھارا، شمشیر مرصع، سپر مرصع، بایراک مرصع و برچی مرصع وغیرہ تحفے کے طور پر عطا کیے تھے۔ اس کے علاوہ 2 اسب قیچاک بھی عنایت فرمائے، جن میں سے ایک ہی آہن طلائی تھی، اور اورنگزیب کو وہ ہاتھی جس کا نام سوداکر تھا اور جس پر اورنگزیب نے حملہ کیا تھا وہ بھی بخش دیا گیا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب کی عمر اس واقعے کے وقت 15 سال سے صرف 3 دن کم تھی، مگر اس واقعے نے اسے لوگوں اور شہنشاہ کی نظر میں بچے کے بجائے ایک جوان رہنما کی طرح سمایا تھا۔ شہنشاہ نے اورنگزیب کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کشمیر کے سفر میں دوسرے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ اورنگزیب کو شہنشاہ نے خاص طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس سفر کے دوران اچابلی کے قریب اورنگزیب کو جاگیر کے طور پر لوک بھون کے نام کی ایک مشہور بستی عطا کی تھی، جہاں اورنگزیب نے کئی عمارتیں تعمیر کروائی تھیں۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے ماہ رجب کی 3 بمطابق 1044 ہجری کو اورنگزیب کے بالغ ہونے کا رسمی اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر شہنشاہ نے اورنگزیب کو 10,000 منصب کے ساتھ 4,000 سوار اپنی رکاب میں رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ 7 علم و نقارہ بھی عطا ہوا تھا اور اعلان ہوا تھا کہ دوسرے شہزادوں کی طرح اورنگزیب کے لیے بھی سرخ خیمہ نصب کیا جایا کرے۔ شہنشاہ کے ان نوازشات سے اورنگزیب کس قدر خوش ہوا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس نے اگرچہ کوئی بڑا معرکہ سر نہ کیا تھا، مگر اہل دربار کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب اورنگزیب میں اس قدر شجاعت اور اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے بڑی سے بڑی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ بر صغیر کی اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین نے اورنگزیب کے دادا شہنشاہ جہانگیر کے سلسلے میں یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جس وقت جہانگیر صرف شہزادہ سلیم تھا تو اس نے اپنے باپ یعنی شہنشاہ اکبر کے ایک مشہور معروف نورتن ابو الفضل کو قتل کرا دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر و جہانگیر یعنی باپ بیٹے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کو اپنے باپ سے جو شکایات تھی وہ کافی حد تک درست تھیں۔ اسے اکبر سے شکوا تھا کہ اسے چند درباریوں کے کہنے پر نااہل اور حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ناقابل سمجھا گیا۔ ان درباریوں میں راجہ مان سنگھ اور ابو الفضل پیش تھے۔ چنانچہ جب شہزادہ سلیم نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اکبر نے ابو الفضل کو دکن سے طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ شہزادہ سلیم کے پاس جا کر اسے سمجھائے اور راہ راست پر لائے۔ ابو الفضل کو دکن سے ایک پیغمبر کے ذریعے بلوایا گیا تھا۔ اس بلاوے کے جواب میں ابو الفضل نے بادشاہ کو اسی قاصد کے ذریعے جواب بھیجوایا تھا جس میں اکبر کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ہر حال میں دربار میں پیش کرے گا۔ باغی شہزادہ سلیم اس وقت اعلی آباد میں تھا۔ شہزادے کے جاسوس اور حواری اکبری دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً شہزادے کو اطلاع بھیجی کہ ابو الفضل کو دکن سے بلوایا گیا کہ اکبر اسے نئی ہدایات دے کر آپ کے پاس بھیجیں، نیز یہ کہ ابو الفضل نے اکبر کو یقین دلایا ہے کہ وہ شہزادے کو ہر صورت میں شہنشاہ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ سن کر شہزادے سلیم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً بندیل کھنڈ کے بندیلا سردار راجہ بھیر سنگھ جو شہزادے کا حلیف تھا حکم بھیجا کہ ابو الفضل دکن سے آ رہا ہے، جب وہ اس کے علاقے یعنی بندیل کھنڈ وسط ہند کا پہاڑی علاقہ سے گزرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ راجہ بھیر سنگھ نے ابو الفضل کو راستے میں قتل کر کے اس کا سر شہزادے سلیم کے پاس بھیج دیا۔ اس تاریخی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ شہزادہ اورنگزیب کو جس خطرناک اور باغی دشمن کے خلاف اپنی زندگی کا پہلا معرکہ سر کرنے کے لیے شاہ جہاں نے منتخب کیا، وہ باغی اس خطرناک بندیلا سردار بھیر سنگھ کا بیٹا ججر سنگھ تھا۔ شاہ جہاں کی تخت نشینی کے کچھ دن بعد بندیلا قبیلہ نے بغاوت کر کے جنوب جانے والے تمام راستوں کو خطرناک بنا دیا تھا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ بھیر سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ججر سنگھ بندیل کھنڈ کے راج سنگاسن پر بیٹھا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ اپنے دشوار گزار جنگلات اور بے ہنگم پھیلی ہوئی پہاڑی گھاٹیوں کی وجہ سے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر برسات کے موسم میں تو اس جنگلی علاقے سے گزرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ججر سنگھ کے تعلقات شاہ جہاں سے شروع میں نہایت خوشگوار تھے۔ ججر سنگھ نے ریاست کے امور اپنے بیٹے بکر ماجد کے سپرد کر دیے تھے اور خود شہنشاہ شاہ جہاں کے دربار میں رہتا تھا۔ انہی دنوں شاہ جہاں کو بندیل کھنڈ میں بدعنوانیوں کی شکایات موصول ہوئیں۔ شاہ جہاں نے ججر سنگھ سے اس کی بات پرس کی۔ ججر سنگھ چونکہ بندیل کھنڈ سے دور تھا اور اسے وہاں کے صحیح حالات کا علم نہ تھا،
اس لیے اسے گمان ہوا کہ شاید دربار میں اس کے دشمنوں نے اس کا وقار گرانے کے لیے شاہجہاں سے جھوٹی شکایت کی ہے۔ چنانچہ پہلے تو ججر سنگھ نے شہنشاہ کو کوئی جواب نہ دیا، مگر جب شہنشاہ کو پھر بندیل کھنڈ میں سنگین قسم کی بدعنوانیوں کی خبر پہنچی تو اس نے ججر سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راجہ ججر سنگھ، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں پہلے بھی اس کی بدعنوانی کی اطلاع ملی تھی اور ہم نے تمہیں بتایا بھی تھا، مگر تم نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا۔ راجہ ججر سنگھ کو یہ زعم تھا کہ شہنشاہ شاہجہاں کی نظروں میں اس کا وقار اس قدر بلند ہے کہ وہ اسے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے، اس لیے اس نے قدر سختی سے جواب دیا، انداتا، میرے بیٹے کی جھوٹی شکایتیں کی جا رہی ہیں، یہ میرے دشمنوں کی کارستانی ہے۔ میں انداتا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان غلط اطلاعات پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ شاہجہاں نرم مزاج کا بادشاہ تھا، مگر نہ معلوم اسے ججر سنگھ کا یہ جواب اس قدر ناگوار کیوں گزرا کہ وہ اس پر برس پڑا۔ راجہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مخبر اور جاسوس تمام کے تمام جھوٹے ہیں، اور تم جو وہاں سے اس قدر دور بیٹھے ہو صرف تم سچے ہو؟ تم نے یہ کہنے کی جرات کیسی کی کہ یہ اطلاعات غلط ہیں اور ہم ان پر توجہ نہ دیں؟ انداتا، ججر سنگھ گھبرا گیا، میں سلطنت کا سیوک ہوں، میرا مطلب تھا کچھ نہیں، ہم تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ شاہجہاں نے اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا، اب اگر تمہارے بیٹے کی طرف سے کسی قسم کی بھی بدعنوانی کی خبر ملی تو ہم شاہی لشکر کو بندیل کھنڈ میں کارروائی کی اجازت دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنوب کو جانے والا راستہ تمہارے علاقے سے گزرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا اس راستے کو بند کر دے اور آنے جانے والوں کو پریشان کرے۔ انداتا، میرا مطلب یہ تھا، کچھ نہیں، خاموش رہو۔ شاہجہاں کو جلال آ گیا تھا، اس نے ججر سنگھ کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔